بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا بیان ارم ذات العماد کے متعلق ہے۔ ارم حضرت نوح علیہ السلام کا پوتا جس سے ارامی نسل چلی۔ قرآن مجید میں قوم عاد کو بھی ارم کہا گیا ہے، اور میں اب ارم ذات العماد کی مزید وضاحت کروں گا۔ آذربائیجان کا علاقہ جو دریائے ارز کے کنارے واقع ہے، البلازری نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور میں جو آج بات کر رہا ہوں وہ اس ارم کی بات کر رہا ہوں جو وہ جنت ہے جسے شداد نے تعمیر کیا تھا، اور وہ بدقسمتی سے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکا۔ محترم ناظرین، ارم ذات العماد، ستونوں والا ارم، قوم عاد کی وہ جنت جسے شداد نے تعمیر کرایا تھا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں آیا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے کیا کیا عاد ارم ذات العماد کے ساتھ، جن کی مانند شہروں میں کوئی نہ تھا۔ روایت ہے کہ عاد کے بیٹے شداد کی بنائی ہوئی جنت بڑی خوبصورت تھی۔ یہاں سنگ مرمر کے بڑے ستون تھے اور پانی کے چشمے تھے، اور ہر لحاظ سے یہ خوبصورت جنت تھی۔ طبری نے اپنی تفسیر قرآن میں ارم اور اسکندریہ کو ایک مقام کے دو نام قرار دیا ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ شداد نے اسکندریہ ہی میں جنت کو تعمیر کرایا ہو، جس میں سنگ مرمر کے خوبصورت ستون تعمیر کرائے ہوں۔ بعض لوگوں کے نزدیک شداد کی جنت عدن کے علاقہ میں تھی یا صنع اور حضر موت کے درمیان تھی۔ واضح ہو کہ ارم کے نام کی صورت جنوبی عربستان میں کی ہے۔ علماء تحقیق نے بھی یہ کہا ہے کہ قبیلہ ارم، عاد بن ارم اور ارم ذات العماد کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی اس قسم کا کوئی شہر دریافت ہوا ہے۔ یہ تھی ارم ذات العماد کی داستان جو میں نے آپ کو کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بس